حضرت ابو بکر صدیق کی شان کہ ایک اچھی خصلت پہ انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور یہاں 360 جو اچھی خصلتیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت نے ابو بکر کی ذات میں جمع فرما دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، جس کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگایا، سوچا اور کیا، کسی نے کم لگایا، کسی نے زیادہ لگایا، لیکن لگایا، توقف کیا۔ فرماتے ہیں ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا تو بغیر کسی توقف کے، بغیر کوئی وقت لگائے فوراً اس نے تسلیم کر لیا، اور وہ ہے ابو بکر۔ سوائے حضرت ابو بکر کے جس کے سامنے بھی رسول اللہ نے اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ وقت لگایا، توقف کیا، مگر حضرت ابو بکر کے سامنے جو ہی اسلام پیش کیا آپ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ مقام صدیقیت اسی کو کہتے ہیں، مقام صدیقیت، فوراً تسلیم کرو، جس کو ایک مقام پہ قرآن حکیم نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں، انسان الگ الگ اعتبار سے کوشش کرتا ہے نا، کہ اللہ کی نعمتیں اسے ملے، اللہ کا فضل اس کے شامل ہو جائے، تو مختلف طریقوں سے وہ کوشش کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ٹاپ کلاس کی چیزیں کچھ بیان کی ہیں کہ جس نے یہ پیدا کر لیا تو وہ مقام صدیقیت پہ پہنچ جائے گا۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ ہے 3 خصلت۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو اپنے اندر جو دینے والی خصلت پیدا کر لے۔ کون سی خصلت؟ دینے والی۔ کوئی ضرورت مند آ جائے دے دیجیے، کوئی پریشان حال آئے دے دیجیے اسے، کوئی بھوکا آ جائے کھلا دیجیے اسے، کوئی ننگا آ جائے پہنا دیجیے اسے، کوئی بیمار آ جائے اس کی دواؤں کا انتظام کر دیجیے۔ یہ دینے والی خصلت ہے نا؟ ہم لوگوں کے اندر لینے والی ہوتی ہے کہ صرف لیتے رہو بس، دینے والی خصلت۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جو اپنے اندر دینے والی صفت پیدا کرے۔ دوسری خصلت وَاتَّقَى، اور دینے کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، تقوی بھی اس کے اندر ہو۔ یہ نہیں کہ حرام کا کما کے بانٹتے پھر رہے، تو پھر وہ متقی کہاں ہوا، تقوی کہاں ہوا؟ بسا اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان حرام ذریعے سے کمائی کرتا ہے اور کسی مدرسے کی سرپرستی کرنے لگ جاتا ہے۔ کمایا کہاں سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب تک ہر بندے سے 5 سوال نہیں کر لے گا، اسے اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا۔ 5 سوال ہوگا، 5 تو نہیں بتاتا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا، 2 اس میں سے سن لیجیے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، یہ بتاؤ، کمایا کہاں سے؟ حلال ذریعے سے کہ حرام ذریعے سے؟ اور جب بندہ اس کا جواب دے لے گا کہ پروردگار میں نے حلال طریقے سے کمایا، اگر جواب نہ دے سکا تو وہیں سے جہنم میں، اور اگر اس نے جواب دے دیا کہ مولا میں نے تو حلال طریقے سے مال کمایا نا، تو ابھی بچے گا نہیں۔ ایسا نہیں کہ اتنا جواب دینے کے بعد سیدھے جنت۔ اگلا سوال ہوگا خرچ کہاں کیا؟ کمایا تو حلال طریقے سے، لیکن کسی کمزور کو دیکھ کر اپنا مال نکالا تم نے، کسی ضرورت مند کو دیکھ کر اپنا مال نکالا تم نے، یا اپنے ہی اوپر خرچ کرتے رہے؟ تو دونوں چیزیں ہیں، صرف یہی نہیں کہ خرچ کرنا،
اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مال کما کہاں سے رہے ہیں اس کو بھی نظر میں رکھا جائے. اسی کو قرآن نے کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جو دینے والی خصلت پیدا کرے، دینے والی. اور دوسری خصلت وَاتَّقَى، متقی ہو جائے، تقوی کا نور اس کے اندر اتر جائے، پرہیزگاری میں زندگی اس کی گزرنے لگ جائے. اور تیسری خصلت وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کی، پیاری باتوں کی تصدیق کرنے لگ جائے. جب کوئی اچھی بات آئے فوراً تصدیق، جب کوئی اچھی بات آئے فوراً تصدیق. وہ بات کسی کی زبان سے نکلے، ایسا نہیں کہ اپنے آدمی کی زبان سے نکلے تو تصدیق کریں گے اور اپنے کے علاوہ دوسرے کی زبان سے نکلے تو انکار کر دیں گے. ایسا نہ ہو، بلکہ اگر کسی کی طرف سے بھی اچھی بات آ گئی اس کی تصدیق کریں. جو اپنے اندر یہ تین خصلتیں پیدا کرے گا اللہ اسے مقام صدیقیت پہ فائز فرما دے گا. اور مقام صدیقیت کون سا مقام ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام فرمایا ہے. کن لوگوں پر انعام فرمایا؟ سب سے پہلے آیا نبیوں پر انعام فرمایا، اس کے بعد آیا صدیقین پہ انعام فرمایا، اس کے بعد آیا شہداء پہ انعام فرمایا، اس کے بعد آیا صالحین پہ انعام فرمایا. تو ہمارے لیے سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ بولیے. صدیقیت کا مقام. نبیوں کا مقام سب سے اونچا ہے، مگر کوئی نبی کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ تو وہ تو ہماری کوشش کے دائرے سے باہر ہے نا، وہ تو ہماری کوشش کی رینج سے باہر ہے نا. بھئی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ نبوت جو ہے کوشش سے نہیں ملتی ہے. نبوت جو ہے اس کو شریعت کی زبان میں کہوں، جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے درس نظامیہ میں، تو علماء بیٹھے ہیں، اس زبان میں کہوں تو نبوت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے. یعنی کسب سے حاصل نہیں ہوتی ہے، محنت سے حاصل نہیں ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے. تو نبوت کوشش سے تو نہیں مل سکتی نا. ایک چیز نبوت اللہ کے عطا کرنے سے ملتی، وہ جس کو چاہے عطا کرے. تو کوشش کے دائرے سے تو یہ چیز باہر ہو گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب زمین پر کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا. اب زمین پر کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیج دیا. تو اب انسانوں کی کوشش سے جہاں پہنچا جا سکتا ہے اس میں سب سے ٹاپ کا مقام کیا ہے؟ صدیقیت. اس سے اوپر کوئی مقام نہیں. ہماری کوششوں کی جو رینج میں جو مقام ہے نا، اس میں سب سے اونچا مقام مقام صدیقیت. اور اس مقام پہ پہنچنے کے لیے تین خصلتیں اپنے اندر کم سے کم پیدا کریں: دینے والی، تقوی، اور تیسری چیز وصدق بالحسنى، اچھی باتوں کی تصدیق کریں. جب رسول اللہ معراج پہ گئے، واپس آئے معراج سے، تو دن میں آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ایسا ایسا ہوا. میں سویا ہوا تھا ام ہانی کے گھر میں، وہاں سے مجھے فرشتے نے اٹھایا، وہاں سے لے کر مسجد حرام آئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، بیت المقدس، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں پہ فرشتے نے ساتھ چھوڑ دیا. پھر میں اکیلے اللہ کے حضور پہنچا، عرش پہ پہنچا، اللہ سے میری ہم کلامی ہوئی، میں نے اللہ کا دیدار کیا، اور پھر واپس آ گیا. اور وقت بھی نہیں گزرا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، پل بھر میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ بات حضور نے بتائی تو ابو جہل تالیاں لگاتا ہوا نکلا. وہ کہا دیکھو ابھی تک تو زمین کی بات کر رہے تھے، اب آسمان پہ پہنچ گئے. مذاق اڑایا اس نے ابو جہل نے. اور آیا حضرت ابو بکر کے پاس، اور آ کے حضرت ابو بکر سے کہتا ہے کہ ابو بکر یہ بتاؤ، کوئی آدمی یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے آسمان پہ چلا گیا اور وہاں کی سیر کر کے آ گیا اور تھوڑا سا بھی وقت نہیں گزرا، تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں،
یہ بات نہیں ماننے والی. اس نے سوچا لوہا گرم ہے، چوٹ مار دیتا ہوں. کہا ابو بکر تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں. جیسے ہی حضرت ابو بکر نے کہا سنا کہ اچھا وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر تڑپ کے کہتے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بات مانی جائے گی. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر مانی جائے گی. اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر تو صدیق ہے. تو ہم اپنے اندر یہ 3 خصلتیں پیدا کریں، دینے والی اور تقوی اور اچھی باتوں کی تصدیق. انعام کیا ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم نعمت والے راستوں پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے. ان راہوں پہ چلنا آسان کر دیں گے جن راہوں پہ قدم قدم نعمتیں ہیں، قدم قدم نعمتیں. اور اگر اس کے برخلاف الٹا کیا اس نے، کیا کیا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، دینے کے بجائے بخیل رہا. وَاسْتَغْنَى، اور تقوی کے بجائے بے پرواہ زندگی گزارتا رہا. اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کی تصدیق کے بجائے جھٹلانے لگا. اچھی باتوں کو جھٹلانے لگا. تب کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اب بھی آسان کریں گے. لیکن اس صورت میں ہم نے کہاں آسان کیا تھا؟ نعمت والے راستوں پر چلنا. اور اگر بجائے دینے کے بخیل رہا، بجائے تقوی کے بے پرواہ زندگی گزاری، بجائے تصدیق کے جھٹلاتا رہا، تب بھی آسان کریں گے. لیکن کہاں چلنا آسان کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، زحمت والے راستوں پر چلنا آسان کر دیں گے، مصیبت والے راستوں پر چلنا آسان کر دیں گے. اسی پہ انسان آسانی سے چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ جو بڑی مصیبت ہے جہنم، اس میں جا کے گر جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق یہ کون سے صحابی ہیں جن کے اندر اللہ نے 360 حسین اور اچھی خصلتیں پیدا فرمائی. اور یہی ایک ایسے صحابی ہیں جن کو قرآن نے بھی صحابی کہہ کے پکارا ہے. باقی کسی کو قرآن نے صحابی نہیں کہا ہے، لفظ صحابی یہ نہیں کہا کسی کو. بھئی رسول اللہ کے صحابہ تو 1 لاکھ سے زیادہ تھے نا، لیکن کسی کو قرآن نے صحابی نہیں کہا سوائے حضرت ابو بکر کے. حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے کہ قرآن میں ذکر ہے اذ یقول لصاحبہ، وہ جب ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر اور حضور مکے سے نکلے مدینہ جانے کے لیے، تو راستے میں ایک غار میں ٹھہرے. آپ کو واقعہ معلوم ہوگا اس کو. اور حضرت ابو بکر کی محبت کیسی تھی حضور سے. ہم لوگ چلتے ہیں جب تو بزرگوں کو آگے رکھتے ہیں نا، آپ آگے چلیں، اور اگر خطرہ ہو سامنے تو اب خود آگے ہوئیے، اب بھی نہیں کہ آپ ہی آگے رہیے. اب غار پہ پہنچے، غار کے اندر جانا ہے پناہ لینے کے لیے. تو حضرت ابو بکر نے حضور کو روک دیا، آپ یہاں رکیے. پہلے خود اندر گئے، اس کی صفائی کی، اپنا کپڑا پھاڑ کر ہر سوراخ جام کیا اسے. ایک سوراخ بچا رہ گیا. محبت کا اندازہ کریں، یہ بھی نہیں ہوا کہ باہر آ کر کہیں اب آئیے، اندر ہی سے بلایا. بظاہر دیکھا جائے تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ بھئی آپ روم میں بیٹھے ہوں اور پیر صاحب قبلہ آ جائیں تو آپ کہیں آئیے حضرت. یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جاتے ہیں باہر اور اس کے بعد کہتے ہیں تشریف لے چلے. یہ طریقہ ہے نا. لیکن حضرت ابو بکر باہر آ کے نہیں بلائے حضور کو، اندر ہی رہے خود، اور وہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ ایک سوراخ بچ گیا تھا اور کپڑا آپ کا ختم ہو گیا تھا.
جو کپڑا آپ نے پھاڑا تھا باقی سوراخ بھر دیے اس سے، کپڑا ختم، ایک سوراخ بچا رہ گیا۔ تو یہ سوچا کہ کہیں میں باہر جاؤں، اس بیچ میں کوئی زہریلا سانپ نہ اس سے نکل آوے، کوئی کیڑا نہ نکل آوے، تو اندر ہی رہے، اور اپنے پیروں کا انگوٹھا اس پہ لگا دیا، اس سوراخ پہ۔ اب حضور کو آواز دی کہ تشریف لے آئیں۔ پورا واقعہ ہے کہ حضور آئے اور آپ کے زانوں پہ سر رکھ کر آپ آرام فرمانے لگے۔ ادھر ایک سانپ نے حضرت ابو بکر کے اس پہ ڈنک مارا، جب اس کا زہر پھیلا آپ کے جسم میں تو تکلیف ہوئی، اس تکلیف سے آنکھ سے آنسو گرے، تو جو ہی آنسو گرے حضور کے چہرے پہ گر گئے، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا تکلیف ہوئی تمہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کسی زہریلی چیز نے مجھے ڈس لیا۔ تو آپ نے کہا دکھاؤ۔ انہوں نے پیر ہٹایا تو دیکھا انگوٹھے پہ سانپ نے ڈسا تھا۔ اتفاق سے وہ سانپ بھی باہر آیا اور اس نے زیارت کی حضور کی۔ وہ حضور کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا، کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے اس نے ڈنک مار دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے انگوٹھے پہ اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اپنا تھوک شریف آپ نے لگا دیا، ہمیشہ کے لیے وہ زہر ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر اور حضور جب غار میں تھے تو دشمن مکے کے کافر پیچھا کر رہے تھے، تلاش رہے تھے کہ پکڑ کے لے جانا۔ تو کچھ لوگ پہنچ گئے وہاں۔ تو غار میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے جا کے نیچے چلا جاتا ہے اور اوپر نظر آتا رہتا ہے، اوپر سے نیچے نظر نہیں آتا۔ تو حضرت ابو بکر نے کچھ پیر دیکھے، وہ جو اوپر سب ٹہل رہے تھے۔ تو اللہ کی مصلحت تھی کہ اس غار کے منہ پہ جو ہے وہ مکڑی نے جالا لگا دیا تھا اور کبوتر نے انڈا دے دیا تھا۔ اللہ کی حکمت تھی۔ تو ان لوگوں کے تصور میں بھی نہیں آیا کہ یہاں کوئی گیا ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی جاتا تو جالا نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کوئی جائے گا تو جالا ٹوٹ جائے گا نا، ختم ہو جائے گا۔ تو جالا یہاں لگا ہوا، اس کا مطلب ہے یہاں کوئی نہیں آیا اور یہاں کوئی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر نے جب پیر دیکھا نا تو حضور سے کہا، وہ کیا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ انداز دیکھیں اللہ رب العزت کا کہ ابو بکر کو حضور سے جدا بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، اس وقت کو یاد کرو جب دو میں کے دوسرے نے کہا، دو میں کے دوسرے نے کہا، الگ الگ نہیں کہا۔ حضور اور حضرت ابو بکر کو اللہ نے ملا کے ذکر کیا۔ جب حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دشمن آ گیا، تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی ایک بہت باریک بات ہے، وہ آیت میں بھول رہا ہوں، کسی کوئی حافظ ہو تو بتائیے، کہیں پر معی بھی آیا ہے نا، ان ربی معی کہیں آیا ہے نا، جو حافظ ہو بتائیے مجھے، کہیں نہ کہیں تو آیا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا اس وقت کیا کہا تھا، کہیں پہ آیا ہے ان ربی معی یا ربنا معی، اس طرح سے کچھ ہے، اگر وہ آیت مل جاتی تو مزہ آ جائے۔ نہیں رہی وہ آیت۔ حضرت موسیٰ سے جب ان کی قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا، حضرت موسیٰ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسن آله وجماله وبارك وسلم. یاد نہیں آ رہی مجھے آیت، قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے سامنے دیکھا کہ اب دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا، اب تو ہم نہیں بچ سکتے. اس وقت حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا تھا، کاش کہ وہ آیت مل جاتی تو بڑا اچھا رہتا. آپ میں سے کسی کو یاد نہیں؟ کوئی حافظ نہیں ہے؟ ممکن ہے، میں خود حافظ ہوں لیکن جی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ان ربی یہ سے کچھ ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور کہیں پہ یاد ہے بیٹا آپ کو؟ یہ دوسرا مقام ہے جو اس نے بتایا، لیکن ہے وہاں پر بھی. خیر بتانا یہ ہے، اس کا مفہوم میں بتا دے رہا ہوں، آیت ذہن میں نہیں آ رہی، کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ کہا کہ موسیٰ آپ نے تو مروا دیا ہمیں، یہ سامنے جو ہے وہ فرعون کا لشکر ہے، دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہم جائیں کہاں؟ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. کیا کہا؟ غور کیجئے، ان ربی معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اور جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ دشمن آ گیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اب حضور کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں. اب یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ جیسے میرے ساتھ ہے ویسے تیرے بھی ساتھ ہے. اور حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ میرے ساتھ ہے. وہاں یہ نہیں کہا اللہ ہمارے ساتھ. تو بتانا مجھے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی جب حضرت ابو بکر اور حضور کا تذکرہ کیا تو الگ الگ نہیں کہا، بلکہ دو میں سے دوسرا، الگ الگ نہیں. اور جب حضور نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ گھبراؤ نہیں، تو بھی الگ نہیں کیا، بلکہ کہا ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے بھی ساتھ ہے تمہارے بھی ساتھ ہے. وہاں بھی جدائیگی نہیں دکھائی. اور پھر وصال کے بعد بھی وہاں رسول اللہ نے بھی جدائیگی نہیں دکھائی، اور بعد وصال بھی حضور نے ابو بکر کو کہاں رکھا؟ ساتھ میں. حضرت پیر نصیر الدین شاہ نصیر کا بڑا اچھا شعر ہے، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. یہ حضرت ابو بکر کی عظمت ہے، ان کی شان ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث. اصل میں حضور نے کہا ایک موقع پر حبب الی من الدنیا ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے اس دنیا کی تین چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں. حضور نے فرمایا مجھے اس دنیا کی تین چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں. وہ کیا ہے؟ الطیب خوشبو، والنساء عورت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی، اس لیے نماز.
خوشبو، عورت اور نماز۔ تو حضرت ابو بکر نے جب سنا تو انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے، وہ یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، سبحان اللہ۔ اور ہر وقت رخ مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہوں، ہر وقت انہی کو دیکھتا رہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اور دوسری چیز کہا وانفاق مالی علی رسول اللہ، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنا مال رسول اللہ پہ خرچ کروں۔ اور تیسری چیز کہا وَإِن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں۔ تو حضرت ابوبکر کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ ہر وقت مصطفیٰ کے رخ کی زیارت کرنا، دیکھتے رہنا، تکتے رہنا۔ اور دوسری آرزو کیا ہے؟ مال خرچ کرنا۔ اور وہاں ہم نے کیا بتایا تھا؟ مقام صدیقیت پہ جانے کے لیے سب سے پہلی چیز دینے والی خصلت، دینے والی خصلت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ابو بکر نے زیادہ مال دیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، وہ جو دینے کا انداز تھا نا وہ نرالا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دینے والے کوانٹٹی کے حساب سے، مقدار کے حساب سے زیادہ کوئی اور ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اور دینے میں کم ابو بکر کا مال رہا ہو، دوسروں کا مال زیادہ رہا، لیکن پھر بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ابو بکر کا مال۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اس سے سمجھیں، اسلامی تاریخ کا بہت ہی نمایاں واقعہ۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر اعلان کیا کہ تمہارے مال کی آج دین کو ضرورت ہے، تو نکالو اپنا مال، آج ضرورت ہے اسلام کو تمہارے مال کی۔ تو صحابہ گئے اپنے اپنے گھر، لے کے چلتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں۔ تمام صحابہ اپنے اپنے حساب سے لے کر آئے، سب سے زیادہ حضرت عثمان لائے، سب سے زیادہ حضرت عثمان لائے۔ 10,000 فوج کے کھانے کا انتظام کیا، ان کی سواری کا انتظام کیا، راشن رکھا کہاں جائے گا وہ برتن انتظام کیا، وہ ساری چیزیں انتظام کی، اور اس کے علاوہ 7,000 نقد دینار لے کر خدمت میں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ معمولی بات ہے 7,000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور 7,000 اندازہ کریے۔ اچھا اس زمانے کی کرنسی میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 1 روپے کا بھی نوٹ ہے اور 1,000 کا بھی نوٹ ہے اور 2,000 کا بھی نوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ ایک ایک الگ الگ رہتا تھا۔ آج کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم 1 لاکھ دے دیں تو اتنا ہو، 2,000 کا 50 نوٹ کتنا ہوگا؟ اتنا سا ہوگا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سکہ لا کے بھر دیں تو اسٹیج رہے تو پورا بھر جائے گا 1 لاکھ میں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں تو یہاں ایسی کرنسی چلتی نہیں تھی۔ کتنا لا کے جمع کیا ہوگا حضرت عثمان نے، رسول اللہ کے سامنے ڈھیر لگا دیا، اور حضور ایسے ایسے کرتے تھے اس کو، جیسے کسان جب فصل کاٹ کے لاتا ہے تو کیسے ایسے ایسے کرتا ہے وہ اس کو، اور خوش ہوتا ہے نا۔ حضور حضرت عثمان کے دیے ہوئے دینار کو یوں یوں کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور ایک بات ارشاد فرماتے تھے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، عثمان آج کے بعد زندگی میں کوئی عمل نہ بھی کریں جب بھی جنت ان پر واجب ہو گئی۔ اتنا مال لے کر آئے تھے حضرت عثمان، اور بھی صحابہ لے کر آئے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے یہ سوچا کہ آج موقع ملا ہے مجھ کو، میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن کبھی آگے نہیں بڑھ سکا نیکی میں، آج موقع ہے آگے بڑھنے کا۔
اس لیے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس کم ہے، میں آج زیادہ دے کر نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر گئے اور اپنے گھر میں جتنا کچھ تھا سب کو اکٹھا کیا، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ سر پہ لاد کے حضور کی خدمت میں آئی، اور دل میں مطمئن ہے اور خوش ہیں کہ آج تو بازی مار لے گے، ابو بکر سے آگے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت ابو بکر بھی چلے آ رہے ہیں چھوٹی سی پوٹلی لے کے، تب تو اور یقین ہو گیا کہ میرا اتنا ہے اور ابو بکر کا اتنا ہے، میں تو کامیاب ہو ہی گیا۔ لیکن جب رسول کی خدمت میں پہنچے ہیں اور حضور نے جو سوال کیا ہے نا، وہ سوال ہی سن کے حضرت عمر کے کندھے جھک گئے، وہ سوال ہی سن کے ڈھیلے پڑ گئے۔ جو اس موقع کا سوال نہیں ہوتا ہے وہ سوال حضور نے کیا۔ بھائی اس موقع کا سوال کیا ہوتا ہے؟ کتنا لائے ہو، یہی سوال ہوتا ہے نا کہ کتنا لائے ہو۔ آپ مسجد بن رہی ہو، محلے میں مدرسہ بن رہا ہو، آپ لے کر جائیے گا لفافے میں، تو کیا پوچھا جائے گا؟ کتنا ہے اس میں، یہی نہ پوچھا جائے گا۔ یہ تھوڑا پوچھا جائے گا کہ بینک میں کتنا ہے آپ کا، یہ تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور الماری میں کتنا رکھ کے آئے، یہ بھی کوئی نہیں پوچھے گا، بلکہ کیا پوچھے گا؟ کتنا لائے، یہی تو ہوگا نا۔ لیکن حضور نے موقع کا سوال بدل دیا، یہ پوچھا ہی نہیں کہ عمر کتنا لائے ہو، بلکہ پوچھتے ہیں ما ترکت لأہلک یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو یہ بتاؤ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو یہ بتاؤ۔ یہ سوال سن کے حضرت عمر سمجھ گئے کہ آج بھی کامیاب نہیں ہے۔ تو بولتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوں، بجھے ہوئے دل سے، تو سمجھ گئے تھے کہ گیا میں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ اب حضور حضرت ابو بکر کو دیکھ کے کہتے ہیں ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں ترکت اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا وہ سب آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ واہ۔ جبریل آ گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، اور اسی پر بس نہیں کہ اللہ نے آپ کے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، جبریل نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا اس چیز کی آرزو کرتی ہے نا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اور رب کا پیغام آ رہا ہے کہ میرا ابو بکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جب حضور نے پوچھا ہے نا حضرت ابو بکر سے، تو حضرت ابو بکر کی چیخیں نکل گئیں اور رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ گواہ رہے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو دیکھیں آپ، زیادہ تو حضرت عثمان نے دیا تھا، ان سے کم حضرت عمر نے دیا تھا، لیکن سب سے زیادہ کس کی ادا پسند آئی اللہ کو؟ وہ ابو بکر کی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 درہم خرچ کرنا 1,00,000 درہم خرچ کرنے پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ کوئی 1,00,000 درہم خرچ کرے اور کوئی 1 خرچ کر دے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 خرچ کرنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ناانصافی ہے بھائی، کہ کوئی 1,00,000 دے کے پیچھے رہ جائے اور میں 1 دے کے آگے بڑھ جاؤں، ذہن میں یہ بات آئے گی نا۔ اور قرآن کہتا وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، اللہ انصاف کرتا ہے نا۔ تو اس نے انصاف یہاں کیوں نہیں کیا؟ 1 والے کو کیوں محبوب بنایا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ سمپل وجہ ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، بہت آسانی سے سمجھ لیں گے۔ میرے پاس ہے 1 کروڑ اور میں نے دیا 1,00,000، اور حضرت کے پاس ہے 2 روپیہ
انہوں نے دیا 1 روپیہ، تو زیادہ کس نے دیا؟ بولیے، زیادہ کس نے دیا؟ جس کے پاس 2 روپے ہیں اس میں سے اس نے 1 روپیہ دیا، تو اس نے اپنے مال کا 50% راہ خدا میں دیا. اور میرے پاس تھا 1 کروڑ اور میں نے دیا 1 لاکھ، تو کتنا پرسنٹ ہوا؟ 1%. 1% ہوا نا. اور انہوں نے 50% دیا. اب اس حدیث کو سنیے، کبھی ایسا ہوتا ہے 1 روپیہ خرچ کرنے والا 1 لاکھ روپے خرچ کرنے والے پر بھاری پڑ جاتا ہے. سمجھ گئے اس چیز کو؟ یہ حضرت ابو بکر کی شان. اسی لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا فائدہ کسی کے مال نے نہیں دیا. یہ حضرت ابو بکر کی شان، یہ حضرت ابو بکر کا مقام، یہ حضرت ابو بکر کا مرتبہ. جو بیٹی آپ کے نکاح میں آئی، حضور کے نکاح میں حضرت ابو بکر کی بیٹی، وہ بیٹی آپ کو سب سے زیادہ عزیز. حضور کی بیویاں تو بہت تھیں، لیکن ان تمام بیویوں میں سب سے زیادہ عزیز کون تھی؟ حضرت عائشہ. ایک موقع پر بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا حضور سے، بھرے مجمع میں، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور نے بغیر توقف کیے، یہ بھی نہیں کہ 2 منٹ رکے ہوں 1 منٹ رکے ہوں، نہیں، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور فوراً کہتے ہیں عائشہ سے. فوراً کیا کہا؟ عائشہ سے. پوچھنے والے نے پوچھا ان کے بعد کس سے محبت ہے؟ تو حضور کہتے ہیں عائشہ کے باپ سے. وہ کون ہے؟ ابو بکر. سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، اور ان کے بعد عائشہ کے باپ یعنی ابو بکر سے محبت. جب ہجرت ہوئی تو حکم آ گیا تھا ہجرت کا، لیکن حکم عام لوگوں کے لیے الگ ہوتا ہے اور نبی کے لیے خاص ہوتا ہے. عام حکم آ گیا تھا کہ ہاں مسلمان ہجرت کریں مکے سے مدینہ، لیکن نبی اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ کا خاص حکم نہ آ جائے. وہ رکے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر بار بار آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کی طرف سے اجازت آئی. وہ بے چین تھے ہجرت کے لیے. حضور کہتے تھے نہیں ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں آیا. اور حضرت ابو بکر بار بار پوچھیں، حکم آیا، اجازت آئی. ایک دن ایسا ہوا کہ بھری دوپہر میں رسول اللہ، چلچلاتی دھوپ ہے، اور اپنے سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے حضرت ابو بکر کے گھر آئے. حضرت آئے، فوراً کرسی لائیے. قریب آ گئے. اچھا ادھر سے آ رہے ہیں. ہاں آ گئے حضرت. اچھا ادھر سے آ رہے ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ و بارک وسلم. اس کو نکال دیجئے، تار کو باہر نکال دیجئے، کرسی کے باہر نکال دیجئے. ہاں سب لوگ کھڑے ہو کر استقبال کریں، اور ابھی آنے دیجئے گا. تقریر کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد سب لوگ مصافحہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی حضرت کو آنے دیجئے گا. نہیں آئی. ایک دن خاص دوپہر کے وقت حضور سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے اور کہا ابو بکر اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، حکم آ گیا. خوشی میں مچل اٹھے اور فوراً باہر نکل کے 2 اونٹنیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو اسی دن کے لیے کھلا پلا کے تازہ دم رکھا تھا. اسی دن کے لیے ان کو خوب فربا کیا تھا، خوب کھلایا پلایا تھا. ایک پہ آپ سواری کریں گے، ایک پہ میں سواری کروں گا. لیکن جواب سنیں حضور کا. حضور کہتے ہیں ابو بکر اس کی قیمت میں دوں گا تمہیں. یہ غیرت تھی حضور کی، یہ خودداری تھی حضور کی. صحابہ تو اپنی جان لٹانے کو تیار تھے، لیکن غیرت اور خودداری کا یہ عالم تھا رسول اللہ کی. حضور کی خودداری کا کیا کہنا. سواری پہ بیٹھے ہیں
اور جو ڈنڈا ہوتا ہے یا چابک ہوتا ہے، حضور تو مارتے نہیں تھے کبھی بھی جانور کو، لیکن صرف ایسے سہارے کے لیے رکھتے تھے. اگر وہ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر جاتا تو کسی صحابی کو یہ نہیں کہتے کہ مجھے پکڑا دو ذرا، خود سواری سے نیچے اترتے، خود سے اٹھاتے اور پھر سواری پہ سوار ہوتے. یہ آپ کی خودداری تھی. تو جب حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسی دن کے لیے ان دونوں کو کھلا بلا کے فربا کر کے رکھا تھا، ایک آپ قبول فرمائیں اس پہ آپ سواری کریں گے، ایک پہ میں سوار ہو جاؤں گا. حضور کہتے ہیں ابوبکر میں تو قیمت دوں گا تمہیں، اس کی قیمت تمہیں لینی پڑے گی. جب رسول اللہ نے یہ کہا تو رو پڑے حضرت ابوبکر اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ مغایرت، یہ دوری. حضور فرماتے ہیں ابوبکر یہ دوری نہیں ہے، تم تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو، لیکن یہ میری غیرت کے خلاف. اس انداز سے حضور آپ سے محبت کیا کرتے تھے، پیار فرمایا کرتے تھے. موجودہ دور میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ پتہ نہیں دین کے نام پہ اور محبت کے نام پہ، ہم کو فلاں سے محبت ہے اور فلاں سے محبت ہے، اس نام پہ صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی ان کی شان میں جو رسول اللہ کو اس قدر محبوب ہے، اس قدر محبوب ہے کہ جن کے بغیر آپ سفر کا بھی تصور نہیں کرتے. سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہنے والے ایک ہی صحابی ہیں اور وہ ہیں حضرت ابوبکر. سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہتے تھے، سائے کی طرح. بلکہ ایسا ہوا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو مدینے میں صحابہ کا عالم یہ تھا کہ بے چین رہتے تھے، انتظار ہو رہا تھا کہ آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے. وہ سب آبادی سے نکل کے باہر آتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے. بعض صحابہ کھجور کے پیڑ پہ چڑھ جاتے تھے کہ دور سے دکھ جائیں گے، لیکن جب شام ہوتی تو پھر مایوسی کے ساتھ چلے گئے، آج بھی نہیں آئے، آج بھی نہیں آئے. جس دن رسول اللہ تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، وہ ایک شخص کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور اس نے دور سے غبار اڑتے ہوئے دیکھا، دھول اڑتے ہوئے دیکھا. وہیں سے چلایا ہے وہ پیڑ کے اوپر سے، آ گئے رسول اللہ، آ گئے رسول اللہ. تو بے تابانہ پھر صحابہ دوڑے ہیں اور مدینے کی بچیاں جو ہیں وہ دف بجا بجا کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اس میں ایک لفظ بڑا اہم ہے، طلع البدر علینا. بدر کے معنی کیا ہے؟ بدر کے معنی چاند، اور ہلال کے معنی چاند، لیکن دونوں چاند میں فرق ہے. ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو. عربی زبان میں ہلال کے معنی بھی چاند اور بدر کے معنی بھی چاند، لیکن ہلال ہر چاند کو نہیں کہا جائے گا. جو پہلی تاریخ کا چاند ہوگا اس کو ہلال کہا جائے گا، اور جو 14ویں کا چاند ہوگا اسے بدر کہا جائے گا. جو چاند پورا مکمل ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند، اس کو بدر کہا جاتا ہے. تو اہل مدینہ نے کیا گایا؟ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، 14ویں کا چاند نمودار ہو گیا. اور نمودار کہاں سے ہوا؟ یہ بھی بڑا معنی خیز ہے. من ثنیات الوداعی، اس وادی سے نکلا ہے جو وادی رخصت کرنے والی تھی. کیا مطلب اس کا رخصت کرنے والی تھی؟ یعنی وہاں سے رسول اللہ ایسے نمودار ہوئے جہاں پہ مدینے والے کسی کو چھوڑنے جاتے تھے، رخصت کرنے جاتے تھے، تو اس جگہ پہ جا کر کے آخری سلام کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے اب آپ تشریف لے جائیں. اہل مدینہ جہاں سے کسی کو رخصت کرتے تھے تو وہ جگہ اداسی کی ہوتی ہے نا، وہ جگہ مایوسی کی ہوتی ہے نا. جہاں سے کسی کو رخصت کیا جائے وہ اداسی کی جگہ ہے، وہ مایوسی کی جگہ ہے. جہاں سے کسی اپنے کو چھوڑا جائے، جب اپنا کوئی جاتا ہے ٹرین میں، جب ہم چھوڑتے ہیں آخری سلام جس وقت لیتے ہیں اس وقت کیسے دل تڑپتا ہے. ابھی جب حضرت کو رخصت کرنے جائیے گا تو دل بے چین ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمارے گھر کب تشریف لائیں گے. تو جو رخصت کی جگہ ہوتی ہے وہ اداسیوں والی ہوتی ہے، مایوسیوں والی ہوتی ہے، اور پیغمبر وہیں سے نمودار ہوئے ہیں
مقصد یہ تھا، اللہ نے وہاں سے اس لیے نمودار کروایا تھا کہ اب یہ رسول آ گیا ہے، تمہاری زندگیوں سے مایوسیاں نکلنے والی ہیں، اداسیاں ختم ہونے والی ہیں، اب خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی ہیں۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو جب آئے حضور اور صحابہ جب ملاقات کے لیے پہنچے تو یہ محبت بتا رہا ہوں اور یکسانیت بتا رہا ہوں ابو بکر میں اور رسول اللہ میں، کس قدر یکسانیت تھی کہ جب اہل مدینہ ملاقات کے لیے پہنچے نا تو کنفیوز کر گئے۔ کچھ لوگ حضور سے ملتے تھے اور کچھ لوگ حضرت ابو بکر سے ملتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہی اللہ کے رسول۔ اہل مدینہ کنفیوز کر گئے۔ حضرت ابو بکر چونکہ آشنا تھے، پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے، ایمان سے پہلے بھی حضور سے دوستی تھی۔ حضرت ابو بکر کی حضور کی دوستی اور کسی سے نہیں تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے اگر کسی سے دوستی تھی تو وہ حضرت ابو بکر تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی کی دوستی ہے یہ۔ تو حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا کہ یہ تو اہل مدینہ دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ تو کچھ لوگ میری طرف لپک رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، خود میرے ساتھ، میں پروگرام میں جاتا ہوں تو میں خود اپنی گاڑی چلاتا ہوں، کسی اور اپنے مدرسے کے مولانا کو رکھ لیتا ہوں، تو آدمی سمجھتے ہیں یہی تقریر کریں گے، میں ڈرائیور ہوں ان کا۔ تو وہ لوگ جاتے ہیں، ان کو دروازہ کھول کے اتارتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں چپ چاپ رہیے، لے جائیے، میں کہتا ہوں حضرت کو لے جائیے۔ وہ بعد میں سمجھتے ہیں کہ وہ تقریر تو مجھے کرنی ہے، جو ڈرائیور صاحب تھے وہی خطیب ہیں۔ حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا تو آپ نے کہا کچھ نہیں کہ رسول اللہ یہ ہیں، یہ کہنا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا، ایک ایسا پیارا عمل کیا ہے، قربان جائیں۔ حضرت ابو بکر نے جو چادر اپنے کاندھے پہ رکھی تھی نا، وہ چادر لے کے رسول اللہ کے سر پہ یوں تان کے کھڑے ہو گئے۔ وہ چادر تان دی رسول اللہ کے سر پہ، یہ جو ہلکی بہت، یوں تو حضور کے ساتھ بادل چلتا ہی تھا سایہ کر کے، لیکن چادر تان دیا آپ نے۔ اب اہل مدینہ سمجھ گئے وہ جو چادر تان رہا ہے وہ غلام ہے، اور جس پر چادر تانی گئی ہے وہ آقا ہے۔ یہ انداز محبت ہے جناب صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے مصلح پہ جگہ دی حضرت ابو بکر کو، اور حضور کی غیر موجودگی میں حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ آ گئے ایک موقع پر، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر حضور آ گئے، اور حضور کو دیکھ کر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے اشارہ کر دیا وہیں رکے رہو، اور حضور پہلو میں نماز پڑھنے لگے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جناب صدیق اکبر کا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کو شروع میں کہ ایک ہی صحابی ایسے ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، اس وقت کو یاد کرو جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ آخری میں دو تین باتیں اس حوالے سے سن لیجئے کہ حاجی صاحب قبلہ کا گھر ہے نا، ابھی جو گھر بنا، ہاں انہی کی طرف سے پروگرام ہے۔ اچھا پوری جماعت کی طرف سے ہے، خیر مجھے ایسا لگا شاید ان کی طرف سے ہے۔ یہ پوری جماعت کی طرف سے پروگرام ہے، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور یہ توفیق کا معاملہ ہے من اللہ۔ ایک حدیث سن لیجیے، نہیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی علی شیر بھائی کی طرف سے ہوتا تو کچھ سناتے، اور ہماری طرف سے تو کچھ نہیں سنا رہے، اس لیے ایک حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے کچھ بندے جمع ہو کر اس کے ذکر کی مجلس لگاتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے جنہیں سیاحین کہا جاتا ہے۔ سیاحین، سیاح کے معنی گھومنے والے، چکر لگانے والے، اسی کی جمع ہے سیاحین۔ تو جب بھی بندے جمع ہو کر، اللہ کے بندے کسی زمین پہ جمع ہو کر اللہ کے ذکر کی مجلس سجاتے ہیں
تو سیاحین جو جماعت ہے فرشتوں کی، اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ اس مجلس میں اتر جاؤ جہاں زمین پر میرے کچھ بندے جمع ہو کر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے اتر آتے ہیں اور اخیر تک رہتے ہیں، جب تک مجلس اختتام کو نہ پہنچ جائے وہ فرشتے رہتے ہیں، اور جب اختتام کے بعد واپس جاتے ہیں تو اللہ کا پیار دیکھیے ان بندوں سے جو جمع ہو کر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے من این جئتم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اور آگے حدیث میں وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، جبکہ اللہ فرشتوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا پیار ہے کہ میں تو جانتا ہی ہوں، لیکن میرے ان بندوں کا ذرا اپنی زبان سے نام تو لو، تم تو ذکر کرو کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ تو جب اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں زمین پر تیرے فلاں فلاں بندے تیرے ذکر کی مجلس گرمائے ہوئے تھے، ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تجھ سے جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر گواہ رہو میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے ایک ایک شخص کی مغفرت فرما دی، ایک ایک شخص کی مغفرت فرما دی۔ تو پھر ایک فرشتہ عرض کرتا باری تعالیٰ اس محفل میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ذکر سننے نہیں آیا تھا، وہ تو ایسے ہی گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بھیڑ لگی ہے تو دیکھنے چلا آیا تھا، کیا تو نے اس کی بھی مغفرت کر دی؟ ایسا ہوتا ہے نا کبھی، ہم لوگوں کے ساتھ ایسا اکثر ہوا ہوگا کہ مداری جب ڈگڈگی بجا کے بھیڑ لگاتا ہے تو اچھے اچھے لوگ جو ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی ایسے گردن اچکا کے دیکھتے ہیں کہ کیا تماشا چل رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے ہی ذکر کی مجلس سجی ہے اور ایک شخص گزر رہا ہے تو سوچا دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آ گیا تو سوچا تھوڑی دیر بیٹھ ہی لیتے ہیں۔ نیت ذکر کی مجلس میں آنے کی نہیں تھی، وہ تو بھیڑ دیکھ کے آ گیا۔ تو فرشتہ کہتا باری تعالیٰ ایک شخص ایسا بھی تھا، کیا تو نے اس کی بھی مغفرت کر دی؟ اللہ فرماتا ہاں میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، اور کیوں مغفرت کر دی وہ سنیے، اور اللہ والوں کی آمد پہ خوش ہوئیے۔ حضرت قبلہ تشریف لائے، اس پر خوش ہو جائیے۔ کیوں مغفرت کر دی؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرے ذکر کرنے والے بندوں کی ایسی جماعت ہے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقدس ترین لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ کے، یہ وہ محبوب ترین لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ کے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے گا وہ بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اس صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ میرے بھائی کتا بیٹھ گیا تو جنتی ہو گیا۔ اصحاب کہف کا کتا قرآن میں ذکر ہے نا، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ وہ کتا کہاں بیٹھا؟ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں۔ اور ایک بڑی پیاری بات بعض عرفا فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف غار کے اندر تھے اور کتا کہاں تھا؟ باہر، اندر نہیں کیا تھا۔ باہر تھا تو جنتی ہو گیا، اندر جاتا تو کیا عالم ہوتا۔ بعض عرفا نے فرمایا ہے کہ باہر بیٹھا ہے، وہ اندر ہیں محبوبان خدا، اور یہ باہر ہے تب جنتی ہو گیا، اگر یہ اندر چلا جاتا تو اس کا کیا مقام ہوتا۔ تو یہاں سے ایک اشارہ لیا صوفیہ نے کہ صوفیہ کی صحبت میں بیٹھنے والا اندر سے بھلے ان کی طرح نہ ہو، اندر سے دل کے اعتبار سے جو مقام اللہ والوں کا ہے، جتنا دل ان کا پاک ہے، بھلے بیٹھنے والے کا پاک نہ ہو، اندر سے بھلے ان کی طرح نہ ہو، باہر ہی سے ہو جائے، اللہ رب العزت باہر ہونے کی وجہ سے بھی اس کی مغفرت فرما دے۔ جیسے وہاں باہر بیٹھا تو جنتی ہو گیا۔ تو ہم اور آپ اس ذکر کی مجلس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے منعقد کیا محفل ذکر، اس کے لیے مبارکباد۔ اور یہ وہ مجلس ہے، اللہ ایک حدیث میں فرماتا ہے، وہ حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لئن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی،
اگر میرا بندہ کوئی مجھے تنہا یاد کرے، تنہا میرا ذکر کرے، تو میں بھی تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی کونے میں بیٹھ جائے، اللہ 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 کرتا رہے تنہا، تو اللہ کہتا ہے لئن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ تنہا مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہا اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر میرا بندہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اور یہ اس سے بہتر جماعت کیسے ہوتی ہے؟ ہم تو یہ جماعت میں یاد کر رہے ہیں نا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں کوئی باوضو ہے، کوئی بے وضو ہے یا نہیں؟ کوئی پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہے، کوئی ایسے ہی مریل انداز میں بیٹھا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے بہتر جماعت سجاتا ہے، اور وہ جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے، وہ سب پاک ہیں، وہ سب معصوم ہیں۔ اس سے بہتر جماعت میں ان کا ذکر ہوتا ہے جو یہاں جماعت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آپ حضرات نے یہ مجلس سجائی، اللہ اسے قبول فرمائے، اور حضرت پیر صاحب قبلہ کی آمد کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ گفتگو کے دوران جو کچھ اچھی باتیں ہوئیں وہ اللہ و رسول کی طرف سے ہوئیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ میری جانب سے، میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔